معاشی بحالی کا قومی پلان تیار، بیرونی سرمایہ کاری میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے خصوصی کونسل بنا دی گئی۔ سرمایہ کاروں کو سنگل ونڈو سہولیات دی جائیں گی۔ ایک حکومت اور اجتماعی حکومت کے تصور کو فروغ دیا جائے گا۔ ملک میں معاشی بحران کے حل کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت کی بیٹھک۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، مل کر پاکستان اور عوام کا مقدر بدل سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی شرکت۔ کہا، پاک فوج معاشی بحالی کے پلان پر عمل درآمد کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، حکومت کو ورثے میں تباہی کے دہانے پر کھڑی معیشت ملی، مشکل اور دلیرانہ فیصلوں سے ملک کو بحرانوں سے نکالا۔ ابھی بہت بڑے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں۔ معاشی بحالی کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری کلیدی اہمیت رکھتی ہے۔ وفاق اور صوبوں میں شراکت داری کا انداز اپنایا جائے، سرمایہ کاروں کو اولین ترجیح دی جائے۔ متوقع سرمایہ کاری سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ معیشت کی بحالی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی حکومت کے معاشی بحالی کے پلان کی بھرپور حمایت کی یقین دہانی۔ کہا، معاشی بحالی کے پلان پر عمل درآمد کی کوششوں کی پاک فوج بھرپور حمایت کرتی ہے اور اسے پاکستان کی سماجی اور معاشی خوشحالی اور اقوام عالم میں اپنا جائز مقام واپس حاصل کرنے کی بنیاد سمجھتی ہے۔ معاشی بحالی کا منصوبہ پاکستان کو $1 ٹریلین کی معیشت بنا دے گا۔ ماہرین اقتصادی امور کے مطابق 4 سے 5 سال میں 15 سے 20 لاکھ افراد کو براہ راست روزگار ملے گا۔ 75 لاکھ افراد کو بالواسطہ روزگار کے مواقع ملیں گے۔ $70 ارب کی برآمدات ہوں گی۔ $70 ارب کی درآمدات کا خاتمہ ہو سکے گا۔ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں $100 ارب کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ منصوبہ مکمل ہونے پر 2035 تک پاکستان $1 ٹریلین کی معیشت بن سکتا ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں گرفتاریوں کا سلسلہ جاری۔ سابق وفاقی وزیر غلام سرور گرفتار، سابق MNA منصور حیات اور سابق MPA عمار صدیق بھی گرفتار۔ تینوں افراد 9 مئی کے ٹیکسلا حملہ کیس میں پولیس کو مطلوب ہیں۔ تینوں ملاقات کے لیے اسلام آباد میں ایک دوست کے گھر آئے تھے۔ گرفتاری میں ایلیٹ فورس نے حصہ لیا۔ 7 روز گزر جانے کے بعد بھی یونان کشتی حادثے میں لاپتہ افراد کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اب تک 81 افراد کی ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ کشتی میں 400 کے قریب پاکستانی سوار تھے۔ حادثے میں لاپتہ افراد کے گھروں میں صف ماتم، پیاروں کی زندگیوں کے لیے دعائیں۔ یونان کشتی حادثہ، FIA نے انسانی اسمگلرز کے ریڈ وارنٹ کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق 5 پاکستانی نژاد ایجنٹوں کی معلومات حاصل کی گئیں۔ 4 ایجنٹ لیبیا، 1 اٹلی میں مقیم ہیں۔ لیبیا حادثے میں 14 پاکستانی شہری جاں بحق ہوئے۔ جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے معلومات حاصل کر لیں۔ DG FIA نے انسانی اسمگلرز کا مرکزی ڈیٹا بیس تیار کرنے پر زور دیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا یونان کے وزیر خارجہ سے رابطہ۔ کشتی حادثے میں جاں بحق ہونے والے پاکستانیوں کی لاشوں کی شناخت اور وطن واپسی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال۔ شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں IED دھماکہ، 2 فوجی جوان شہید۔ ISPR کے مطابق شہداء میں سپاہی گل رؤوف اور عابد اللہ شامل۔ دھماکے کے بعد علاقے میں کلیئرنس آپریشن۔ چودھری پرویز الہی کی ضمانت منظور ہوتے ہی ایک اور مقدمہ درج۔ عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں ضمانت منظور کر لی۔ پرویز الہی کے خلاف FIA نے ایک اور مقدمہ درج کر لیا۔ کرپشن اور منی لانڈرنگ کے الزامات عائد۔ عید الاضحیٰ پر 3 چھٹیاں ہوں گی۔ وفاقی حکومت نے 29 جون سے 1 جولائی تک چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سرکاری ملازمین اتوار کی چھٹی ملا کر 4 چھٹیاں کریں گے۔ چیئرمین PCB کا عہدہ پیپلز پارٹی نے اپنی بات منوا لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین PCB کے لیے ذکا اشرف کا نام تجویز کر دیا۔ بورڈ ارکان کو مصطفیٰ رمدے کا نام بھی بھیجا گیا۔ بورڈ اجلاس میں ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ ہوگا۔ ذکا اشرف چیئرمین PCB کے لیے فیورٹ۔ حکومت کا معاشی بحالی کا منصوبہ زراعت، لائف سٹاک، معدنیات، کان کنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، توانائی اور زرعی پیداوار کے شعبوں میں
ملک کی حقیقی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھایا جائے گا۔ مقامی پیداواری صلاحیت اور دوست ممالک سے سرمایہ کاری بڑھائی جائے گی۔ سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں میں حائل رکاوٹیں دور کی جائیں گی۔ وقت کے واضح تعین کے ساتھ منصوبوں پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ پاک فوج معاشی بحالی کے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مینجمنٹ اور تکنیکی مدد کرے گی۔ سٹیک ہولڈرز کی نمائندگی اور تعاون سے پیچیدہ اور طویل کاروباری عمل مختصر کیا جائے گا۔ معاشی ماہرین کے مطابق سیکیورٹی اور معیشت کا گہرا تعلق ہے۔ SIFC کے تحت منصوبوں کے انتظامی امور اور ہم آہنگی میں پاک فوج کا کلیدی کردار رہے گا۔ جیسے جیسے منصوبہ مضبوط اور مستحکم ہوتا جائے گا، آرمی کا کردار بتدریج کم ہوتا جائے گا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا برطانوی وزیر خارجہ سے رابطہ IMF کے ساتھ نویں جائزے کی پیش رفت، معاشی فیصلوں اور بجٹ سے آگاہ کیا۔ کہا پاکستان نے تمام پیشگی اقدامات بر وقت مکمل کر لیے، بڑے اقتصادی اعشاریوں کے حوالے سے مسلسل ترقی کر رہے ہیں۔ برطانوی وزیر نے کہا حکومت پاکستان معاشی استحکام لانے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی سالگرہ، آصف زرداری، بلاول بھٹو سمیت پیپلز پارٹی قیادت کا بے نظیر بھٹو کو خراج تحسین۔ کراچی سمیت ملک بھر میں یوم پیدائش پر تقریبات ہوں گی۔ پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو شہید کے فلسفے پر ثابت قدمی کے ساتھ عمل پیرا ہے۔ آصف علی زرداری کا شہید بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کے موقع پر پیغام، کہا ہم بے نظیر بھٹو شہید کے خوابوں کی تعبیر کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کو غربت، مفلسی اور معاشی بدحالی سے ضرور نجات دلوائے گی۔ شدید گرمی اور طویل لوڈ شیڈنگ، کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ عوام کے لیے مصیبت۔ ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال 6000 میگا واٹ سے زیادہ۔ پشاور میں 18 گھنٹے تک بجلی بندش، کوئٹہ میں 10 سے 12 گھنٹے بجلی بند رہنے لگی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں 3 سے 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ لیسکو میں بجلی کا شارٹ فال 600 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ لاہور میں 4 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کو مشکلات۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 6 گھنٹے تک بجلی بند، شارٹ فال 3000 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ لیاری، بلدیہ ٹاؤن، گلزار ہجری، اورنگی ٹاؤن اور سرجانی میں 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ شاہ فیصل، سعود آباد، لانڈھی، بھینس کالونی میں 4 گھنٹے بجلی بند رہنے لگی۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق لائن لاسز والے علاقوں میں 4 سے 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ پاکستان عالمی مارکیٹ سے LNG خریدنے میں ناکام۔ بلومبرگ کے مطابق پاکستان کی جانب سے دیے گئے ٹینڈر پر کسی کمپنی نے بولی تک نہیں دی۔ سینٹ نے پرانے پنکھوں پر 2000 روپے کی ڈیوٹی لگانے کی مخالفت کر دی۔ بجلی کے بلوں پر ٹی وی فیس 35 روپے سے بڑھا کر 50 روپے کرنے کی سفارش۔ سینٹ کی منظور شدہ 55 سفارشات قومی اسمبلی کو ارسال۔ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگی پر ٹیکس میں اضافے کی بھی مخالفت۔ لیپ ٹاپ اسکیم کو فنی تربیت سے منسلک کرنے کی سفارش۔ کہا PIA اسٹیل ملز کی نجکاری تیز کی جائے، برآمدی شعبے کو ٹیکس چھوٹ دی جائے۔ نواز شریف سے لندن میں شاہد خاقان عباسی کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا نہ کوئی نئی پارٹی بنانے جا رہا ہوں، نہ ہی پارٹی سے کوئی اختلافات ہیں۔ جنوری میں استعفیٰ دے دیا تھا، پارٹی کا عہدیدار نہیں ہوں، الیکشن بامقصد ہوں گے تو حصہ لوں گا۔ فیصل وابڈا نے دعویٰ کیا صدر عارف الوی نے چیئرمین تحریک انصاف کو دھوکہ دیا تھا۔ عارف الوی نے آرمی چیف کی تعیناتی کی سمری پر دستخط پہلے کیے، بعد میں چیئرمین تحریک انصاف سے اجازت لینے کا ڈرامہ کیا۔ پروگرام ہم دیکھیں گے، منصور علی خان کے ساتھ نے مزید کہا چین کے ساتھ تعلقات خراب کرنے میں اسد عمر کا بڑا کردار ہے، یہ سب مل کر چیئرمین PTI کو بند گلی میں لے گئے۔ ہم نیوز کی صدر مملکت عارف الوی کا موقف لینے کی کوشش۔ استحکام پاکستان پارٹی کا 10 دن میں منشور بنانے کا فیصلہ، 9 رکنی منشور کمیٹی قائم۔ عامر محمود کیانی منشور کمیٹی کے کنوینر مقرر، اسحاق خاقوانی، نعمان لنگڑیال، رانا نذیر اور سید اکبر نعانی کمیٹی میں شامل۔ فوجی تنصیبات پر منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا گیا، اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی ٹویٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ عوام کو ریاست کے خلاف اکسایا گیا، تفتیش مکمل ہونا باقی ہے۔
موجودہ صورتحال میں ضمانت منظور کرنا درست نہیں ہوگا۔ سیشن کورٹ اسلام آباد سے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی ضمانتیں خارج کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ کہا احتجاج کرنا آئینی حق ہے، لیکن ریاستی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کا حق کسی کو نہیں۔ 9 مئی کو ملک بھر میں ہونے والا احتجاج پر امن نہیں پرتشدد تھا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ امریکہ۔ بھارت نے اظہار رائے کی خلاف ورزیوں پر 75 ارکان کانگریس نے جو بائیڈن کو خط لکھ دیا۔ خط میں انسانی حقوق سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ کا ذکر، بھارت میں سیاسی حقوق اور اظہار رائے کی بندشوں کا بھی تذکرہ۔ صدارتی انتخابات سے پہلے امریکی صدر کی مشکلات میں اضافہ، جو بائیڈن کے بیٹے نے ایک بالغ جرم کر لیا۔ ہنٹر بائیڈن کا ٹیکس ادا نہ کرنے اور پستول تحویل میں رکھنے کا اعتراف۔ ہنٹر بائیڈن نے چین اور یوکرین کے ساتھ بزنس ڈیل میں ٹیکس ادا نہیں کیا۔ ہنٹر بائیڈن نے اپنے وکیل کے ذریعے وفاقی عدالت میں معاہدہ داخل کر دیا۔ کراچی میں فائرنگ کے مختلف واقعات میں 2 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق۔ لاندھی میں جھگڑے کے دوران فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق زخمی ہو گئے۔ سپر ہائی وے اور مائیکولاچی میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے 2 افراد زخمی۔ کراچی کے علاقے فرنٹیئر کالونی میں گھر سے خاتون کی گولیاں لگی لاش ملی۔ پولیس نے مقتولہ کے داماد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے ذاتی رنجش پر قتل کیا۔